اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا ينعله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. قرآن کریم کے الفاظ جن کو میں نے سرنامہ تقریر قرار دیا کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور یہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت کے ابتدائی الفاظ ہیں جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو بھیجا. یہ ان الفاظ کا ترجمہ ہے. اگر آگے بڑھیے تو اس کے بعد جو بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے یہ کام بتا دیے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرے گا، نفوس کو تزکیہ کرے گا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. یہ ہے کام پیغمبر کا. اچھا یہ کروایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ کیوں بھیج کے یہ سب کروایا رہا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ تم اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی اور تاریکی میں تھے. گویا اگر پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں تو وہ اس لیے لائے ہیں تاکہ ہم کو گمراہی اور ضلالت سے نکال کے نور اور ہدایت کی طرف لے جائیں. یہاں پر اگر آپ غور کیجئے تو ایک بات ہے اور جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ پیغمبر جب تشریف لائیں گے تو انہوں نے پہلے آیتوں کی تلاوت کی، اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے نفوس کا تزکیہ کیا، تزکیہ نفس. جب نفس کا تزکیہ ہو گیا تب کتاب اور حکمت کی تعلیم دی گئی ہے. یعنی تزکیہ نفس کیا چیز ہے اس کو آپ غور کیجئے. یہ کیا ہوتا ہے تزکیہ؟ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں جلدی سے سمجھ میں آنے والی اگر بات آپ سے کی جائے کہ تزکیے کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرنل پاکیزگی ہو، صفائی ہو اندر. سمجھ گئے؟ جو نفس آپ کی ہے اس کو کیسے صاف کیا جائے؟ بھئی ہاتھ نجس ہوا آپ نے پانی سے پاک کر لیا، پیر نجس ہوا پانی سے پاک کر لیا، آپ نجس ہوئے آپ نے جا کر ٹوٹی کے نیچے کھڑے ہو کے اپنی طہارت کر لی. لیکن جو تزکیہ ہے، جو نفس ہے، جو قلب ہے، اگر یہ نجس ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے، اس کو کیسے طاہر کیا جائے؟ تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ
آپ کو کوئی ایسا فارمولہ بتایا جائے کہ اس کے بعد آپ انٹرنل بھی پاک ہو جائیں اور ایکسٹرنل بھی پاک ہو جائیں، یعنی اندر سے بھی پاک ہو جائیں، باطن بھی اور ظاہر بھی آپ پاک ہو جائیں. یہ ہے مرحلہ. اور اس مرحلے کو آپ سمجھیے کہ کس طریقے سے. اب آپ کو بتاؤں، اگر آپ قرآن کریم کو دیکھیں اور اس میں فکر کریں تو کئی مرحلے ہیں اور کئی مقام ہیں. قرآن کریم ایک اسلام کی منزل میں ہے، ایمان کی منزل میں ہے، یا تقوی کی منزل میں ہے. بہت سی کیٹیگریز ہیں، سمجھ گئے. لیکن ان کیٹیگریز میں اگر آپ قرآن میں جا کر دیکھیں تو قرآن کریم میں صاف طور کے اوپر مومن، متقی، کون جنت میں جائے گا، کہاں کیا ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سب چیزیں پروردگار عالم نے ڈیٹیل سے بتا دی ہیں. اب لازم یہ ہے کہ اس ڈیٹیل کہ جو بتا دیا گیا ہے ان کو آپ سمجھیں. فقط لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد نماز پڑھ لینا جنت کا دعوے دار نہیں بنائے گا. اب بہت آسان لفظوں میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں اور اس کو آپ سمجھیے. یہ جو میں انٹرنل باطن کی پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. بھائی کسی آدمی نے اوپری سی طہارت کر لی، یعنی کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، مسلمان ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جانے دیجیے جنت میں. کہا نہیں. خالق کائنات چاہتا یہ ہے کہ میرا پیغمبر جب دین کی تبلیغ و ترویج کرے تو وہ فقط کلمہ پڑھوا کر لوگوں کو دائرہ اسلام میں نہ لائے، بلکہ وہ کلمہ جو پڑھوائے وہ ان کے دل میں اتروا دے، تاکہ جب جو دائرہ اسلام میں آئے تو با کردار بن کے آئے، بے کردار بن کے نہ آئے. اب آپ کو سامنے دیکھیے ایک بات کہہ رہا ہوں اور اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا. اور جو چیزیں سب ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہاں جگہ بہت ہے، چلے آئیے آپ لوگ. آپ بھیا راستہ روک کے بیٹھ گئے، ادھر اسٹینڈ ہے، ادھر ہے، آ جائیے اندر، آ جائیے. لمبی مجلس نہیں پڑھتا ہوں، بہت چھوٹی سی مجلس رہتی ہے. آئیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اور یہاں تو دیکھیے میں نے آ کے سب شاعر وائر سب ریڈیوس کروا دیا. اصل میں بتا دوں، میں پابندی ہر سال کرتا تھا ٹائم کی. اب کی پہلی محرم سے میں نے اعلان کر دیا تھا وقت کی پابندی کا. تو اس لیے جس سے میں وعدہ کرتا ہوں وہ اپنے وقت کا وعدہ کرتا ہوں. آپ کاریکرم کئے بجے سے شروع کریں گے مجھے نہیں معلوم. اب یہاں میرا ان کا 7:30 کا وعدہ تھا، 7:05 پہ میں نے ان کو الرٹ کر دیا تھا. تو مجبوراً آ کے کاروائی کو میں نے آگے بڑھایا اور اس کو بڑھانا پڑا آپ کو. ٹھیک ہے، تو جو میرا ٹائم ہوگا اس پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں. آپ لوگوں کا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا، 1 گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں، سمجھ گئے. آپ لوگ بھی بچ جائیے گا. دوسری مجلس ہو جائے گی، تیسری مجلس ہو جائے گی، کھانا ٹائم پہ مل جائے گا، ٹھنڈا نہیں ہوگا، سمجھ گئے. تو بہرحال یہ تو جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کے اوپر آپ غور کیجئے گا کہ کس طریقے سے کہ جو دائرہ اسلام میں آئے وہ با کردار آئے، بے کردار نہ آئے. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب دائرہ اسلام میں، اس کا چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دیے دیتا ہوں. آج اگر اسلام کی رسوائی کا سبب بنا ہے کوئی تو مسلمان بنا ہے، غیر مسلمان نہیں بنا ہے. آپ نے جس طریقے سے اسلام کو، ٹوپی کو، داڑھی کو دیکھ کر لوگ جس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، وہ نگاہ کیوں ہے؟ وہ صرف وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس کردار نہیں ہے، بے کردار ہیں. نماز کے لیے زور سے تکبیر کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو اپنی طرف لانا ہے تو اپنے کردار سے بلائیے. اور جملہ سنیے گا، میری بات بہت غور سے سنیے گا. اسی لیے پروردگار عالم نے اپنے نبی کو جب بھیجا تو آج نبی
کیا انداز ہے نبی کا؟ مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہر ایک نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، کردار کا کلمہ سب پڑھتے کہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ صلوات پڑھ دی محمد وعلى محمد۔ آپ دیکھیے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے داڑھی رکھ لی ہے اور اس کے بعد ارے یہی تو افسوس ہوتا ہے کہ داڑھی رکھ کے قرآن حفظ کر کے کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اور کیا آپ نے؟ اور جبکہ اپنے نبی کی شان جن کے اوپر مر مٹنے کی بات کی جاتی ہے، اس نبی کی تعلیم کو تو دیکھو۔ اس نبی نے تعلیم کیا؟ مشرک کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، سمجھ گئے؟ یہودی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے لیکن کہتا ہے یہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ اچھا آپ یہ دو جملے جو میں نے کہے، ان دو جملوں کو آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ صادق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے بہت توجہ کیجئے گا، صادق اس کا ریلیشن کہاں سے ہوتا ہے؟ نہیں، ایک جملہ اور ہے، چونکہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے نہیں، بہت شارٹ بات کرتے ہیں، اس لیے میں جملوں میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ اپنی پوری زندگی کو کیلکولیٹ کیجئے، تو آپ جب کیلکولیٹ کیجئے گا تو دو کام آپ کرتے ہیں، پوچھیے کیا؟ یا زبان سے بات کرتے ہیں جس کو قول کہا جائے، یا اپنے ہاتھ پیروں سے عمل انجام دیتے ہیں جس کو افعال کہا جائے۔ اور کیا آپ نے؟ قول ہوتا ہے یا عمل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ اب بتائیے صداقت کا تعلق کہاں سے ہے؟ صداقت کا تعلق کہاں سے ہے؟ قول سے ہے۔ امانت کا تعلق کہاں سے ہے؟ اعمال سے ہے، عمل سے ہے۔ تو خالق کائنات نے اپنے پیارے نبی کو دشمنوں کی زبان سے کہلوا دیا کہ یہ نبی جو کہے گا وہ سچ کہے گا۔ اور امانت کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے امانت یہ نہیں ہوتی ہے، امانت کا مطلب آپ سمجھیے گا کہ میں نے آپ کو 100 روپے آج دیے، سمجھ گئے، اور اس کے بعد پرسوں میں آیا، میں نے کہا مجھے 100 روپے دیجئے، تو آپ نے اپنے پرس سے 100 روپے نکال کے مجھے نہیں، یہ امانت نہیں ہے۔ امانت کو اگر حقیقت میں دیکھیے گا تو جو 100 کا نوٹ میں آپ کے پاس رکھوا گیا تھا وہی 100 کا نوٹ آپ واپس کر رہے ہیں۔ اور کیا آپ نے؟ یعنی جیسا دیا تھا ویسا ہی ملا۔ کچھ سمجھ میں آیا نہیں آپ کے؟ میں جملوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر زبان سے جو کہیں گے وہ سب سچ ہوگا، اور امانت یعنی جو ادھر سے ملے گا ویسے ہی ایز اٹ از دیں گے ادھر۔ بھائی جو ملے گا وہی دیں گے، بس اب یاد رکھیے اسی لیے قدرت نے پیغمبر کے قول اور عمل کے اوپر دوسروں سے بھی تصدیق کروا دی کہ جب غدیر کے میدان میں یہ من کنتو مولا کہے تو سمجھنا صادق ہے یہ، اور جب یہ بلند کر لے تو سمجھنا جیسا ادھر سے ملا تھا مولا ویسے ادھر دے دیا مولا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ دیکھیے یہ ہے عمل کی منزل۔ تو خالق کائنات نے کیسے بھیجا؟ نبی کو بھیجا تزکیہ نفس ہونا چاہیے، باطن جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، اور جب تک باطن میں نہیں جائے گا۔ اب اس کا دیکھیے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو میری گفتگو سے ملاق ہے، اور اس واقعے سے آپ سب لوگ آشنا، سب لوگ جانتے ہیں اور سب کو واقعہ یاد ہے، سمجھ گئے؟ آئیے اب آپ دیکھیے واقعہ انٹرنل باطن، زبان سے کہلوا دینا نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جو دل چاہے زبان سے کہلوا لوں میں آپ سے، جیسے ہی آگے بڑھوں گا بدل جائیے گا۔ لہذا زبان سے کہلوانا نہیں ہے، دل سے کہلوانا چاہیے، اور دل سے اس وقت کہا جائے گا جب تزکیہ ہو جائے گا، جب تزکیہ ہو جائے گا، کیونکہ خالق چاہتا ہے کہ تزکیے کے بعد آؤ اسلام میں، تاکہ اسلام کی رسوائی کا سبب نہ بنو۔
اب آئیے آپ کے سامنے دیکھیے، ایسا ہے کہ وہ بوڑھیا کا واقعہ سب کو یاد ہے نا؟ ہے کیا کرتی تھی روز؟ کوڑا پھینکتی تھی، نہیں پھینکتی تھی؟ ہے نا، سارا جمع کرتی تھی، کوڑا پھینک دیتی تھی روز. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک دن کوڑا نہیں آیا، پوچھا کیا ہوا، پتہ چلا بیمار ہو گئی ہے. پیغمبر گئے اس کے پاس. ٹھیک ہے، پیغمبر نے جا کے کیا کیا، اس سے کہا کلمہ پڑھو، اس سے کہا لا الہ الا اللہ کہو. نہیں کہا، اس سے کچھ نہیں کہا پیغمبر نے. پیغمبر گئے، وہ اپنے ذہن سے سوچ رہی تھی بدلہ لینے آئے ہیں، رحمت للعالمین اپنی رحمت کو دکھانے گئے تھے. غور کیا آپ نے؟ اب پیغمبر گئے، پیغمبر نے عیادت کی، اس سے نہیں کہا کلمہ پڑھو اسلام لے آؤ، کوڑا کل سے نہیں پھینکنا. گئے، عیادت کی، چلے، جیسے ہی مڑے تو اس نے کیا کہا، محمد جاتے کہاں ہو، کلمہ تو پڑھوا دو. اور کیا آپ نے، کلمہ تو پڑھوا دو. کیا مطلب ہوا؟ مطلب بالکل واضح اور کلیئر تھا. پیغمبر نے کہا ہم اس سے نہیں کہیں گے، ہم اس کے باطن کو پاک کر دیں گے تو زبان سے خود کلمہ پڑھنے لگ جائے گا. صلوات پڑھو محمد والے. اور ایک بات اور آپ سے بتا دوں، سمجھ گئے؟ بہت توجہ کیجیے گا. اگر اللہ چاہ لیتا تو ابلیس کی گدی پکڑ کے جھکائی جا سکتی تھی سجدے میں. سمجھ گئے؟ سجدہ کروایا جا سکتا تھا، لیکن اس سجدے میں جبر ہو جاتا. سمجھ گئے؟ خالق چاہتا تھا نہیں، آزاد رکھو، آزاد. اس کے بعد کیریکٹر کو ناپو کہ اس کے کیریکٹر کی کیا کنڈیشن ہے، یہ اطاعت گزار ہے یا نافرمان ہے. سمجھ گئے؟ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. بھائی یاد رکھیے گا، آپ سچ بتائیے. آپ ایمانداری سے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریے گا. آپ سچ بتائیے کہ جو رسول کے پاس موجود تھے لوگ، وہ سب کس کیریکٹر کے لوگ تھے؟ ہیں؟ اور خود سورہ منافقون کیا کہہ رہا ہے، نبی تمہارے پاس منافق بیٹھے ہوئے مسجد میں ہے؟ نہیں ہے قرآن میں، سب جا کے دیکھیے آپ اطمینان سے. اس کا مطلب وہاں سب رہتے تھے. تو کیا مطلب منافق کا؟ دیکھیے، منافق کو بہت آسانی سے میں بتا دے رہا ہوں آپ کو. منافق کا مطلب ہی یہی ہوا کہ جس کے اندر سے پاکیزگی نہ ہو، زبان پہ کلمہ آ گیا ہو. سمجھ گئے؟ بس اس کا دل جو ہے تزکیہ نہ ہوا، اس کا زبان پہ کلمہ آ گیا ہو. تو اس کا مطلب جو بیٹھ رہے تھے وہ سب بغیر تزکیے. اچھا آپ غور کیجئے، پیغمبر ان کا دور چل رہا تھا. ٹھیک ہے، انہی کا زمانہ تھا پیغمبر کا، اور وہ لوگ ساتھ میں بیٹھتے تھے. اگر پیغمبر جو ہیں اس وقت ان سب کو بے نقاب کر دیتے اور ان سب کو بتا دیا جاتا یہ سب نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، جنتی نہیں ہیں، اور دنیا بات ہو جاتی، تو سچ بتائیے 2-2-4 کا معاملہ ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ آج یہ بات ہی نہیں آتی کہ کون صحابی ہے یا کون صحابی نہیں ہے اور کون خلیفہ ہے. اچھا ایک بات آپ سے اور بتاتا چلوں، آج کتنی بڑی پرابلم ہے. آج ہمارے خود اپنے مولوی، سمجھ گئے، وہ کیا فرماتے ہیں، ان سے پوچھئے. وہ فرماتے یہ ہیں ان کے بارے میں کہ جن کو بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا، جن کو پیغمبر نے بزم سے اٹھا دیا، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ لوگ لعنت ملامت کرتے ہیں، اور مولائے کائنات نے تو ان کے ساتھ 25 سال زندگی بسر کی ہے نا. بھائی 28 صفر 11 ہجری کو رسول گئے اس دنیا سے. ٹھیک، اس کے بعد 36 ہجری میں مولائے کائنات کو خلافت ملی. تو جو 3 کا دور تھا، یہ اسی 36 کے اندر جو ہے تینوں واصل جہنم ہوئے. ٹھیک ہے، جب یہ تینوں واصل تو 25 سال زندگی گزاری. اب دیکھیے ہمارے مولوی کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ صرف یہ امامہ یا قبا پہننے سے کوئی نہیں بن جاتا ہے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے والا، بلکہ انٹرنل بھی اندر کیا محبت ہے یہ دیکھیے گا. اور جبکہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امام نے، معصوم نے فرمایا، اگر معصوم کا فرمان ہے،
اگر تمہارے دل میں ہمارے دشمن کی سوئی کی نوک کے برابر محبت نہیں ہمدردی بھی آئی تو تم انہی کے ساتھ چلے جاؤ گے. محبت کی بات نہیں ہے, ہمدردی اگر آئی تو انہی کے ساتھ تم چلے جاؤ گے. تو اب بات آئیے تو سمجھے, تو اب کیا معاملہ ہے, بہت توجہ کیجیے گا. دیکھیے ایک بات آپ کے سامنے جا رہے ہیں, اور یہ میں سننے والوں کو اپنے ایک ان مولویوں کے اوپر تالا لگانے کے لیے ایک فیصلہ دے کے جا رہا ہوں. تو کہا جاتا ہے بھائی آپ لوگ لعنت ملامت کیوں کرتے ہیں, بھائی برا بھلا کیوں کہتے ہیں, کن کو, جن سے بی بی ناراض تھی, سمجھ گئے, جو قاتل تھے, سمجھے, جن کو پیغمبر اپنی بزم سے اٹھا رہے تھے, ان کو ہم کچھ نہیں کہیں. کیوں نہیں کہیں؟ ارے صاحب حضرت علی تو 25 سال انہی کے ساتھ رہے ہیں اور زندگی بسر کی اور مدد کی اور یہ کیا وہ کیا. ٹھیک, تو اس کا مطلب ساتھ رہنا جو ہے یہ بات بن گیا, دلیل بنا لیا آپ نے کہ یہ دونوں میں کمپرومائز تھا, ہے نا. اب ہم سے پوچھیے آپ, یہ فرعون کس کا دشمن تھا, نمرود کس کا دشمن تھا, حامان شداد کس کے دشمن تھے, ہیں کس کے دشمن تھے, سب ہیں اللہ کے دشمن تھے نا. جب اللہ کے دشمن تھے, رازق کون ہے, اللہ ہے. تو اس کا مطلب اللہ میاں اس کو رزق دے رہے تھے, ہیں اللہ میاں اس کو سانس اور ہوا آکسیجن فراہم کرا رہے تھے, اللہ میاں اس کو قوت دیے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب نعوذ باللہ, توبہ توبہ, کا کم بدہن, اللہ ان سب سے راضی تھا. بھائی اگر آپ مولا کے لیے ادھر کہتے کہ مولا راضی سے, تو پھر پروردگار ادھر راضی تھا. اب ہم مولا سے نہیں, ہم اللہ میاں سے پوچھتے ہیں, اے پروردگارا, پروردگارا یہ سب دشمن ہے تیرے, ارے ان کا رزق روک دے, ان کی سانسوں کو تھام دے, ان کو محتاج و مفلوج بنا دے, تاکہ کرۂ عرش کے اوپر یہ قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے. تو عجب نہیں قدرت جواب دے, تو نادان ہے, تو نے قرآن نہیں پڑھا, میں رب العالمین ہوں, میں کائنات کا رب ہوں, میں اپنی ربوبیت کا جوہر دکھا رہا ہوں, ہر ایک کو رزق دے رہا ہوں. تو میں نے کہا اب پتا چلا, جب وہ کائنات کا رب تھا تو سب کے ساتھ ربوبیت دکھائی, تو یہ کائنات کا مشکل کشا تھے. تو اگر مشکل کشائی نہ کرتے تو حرف آ جاتا. صلوات محمد علیہ. دیکھیے, اور وہ لوگ محبت کرنا چھوڑ دیں. بس آخری نتیجہ بتانے جا رہا ہوں, رزلٹ دینے جا رہا ہوں. رزلٹ اب اس سے زیادہ کھلا ہوا رزلٹ اور ہم دے نہیں پائیں گے آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور وہ رزلٹ کیا ہے, کبھی آپ لوگوں نے سوچا, کل شب جمعہ حدیث قصہ پڑھی تھی, ہے نا, پڑھی تھی نا, سب گردن نہیں لا رہے. جب جبریل امین آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اس میں کون ہے, تو کیا بتایا گیا تھا, کیا بتایا گیا تھا, کون ہے اس کی چادر کے نیچے, ہم فاطمہ ابوہا, کون کون تھا چادر کے نیچے, پیغمبر اسلام, ٹھیک, مولا کائنات, شہزادی دو عالم, امام حسن اور امام حسین, سب موجود تھے نا. باپ بھی تھے اور بیٹی بھی تھی. آپ بتائیے تعارف باپ سے ہوتا ہے یا بیٹی سے ہوتا ہے, بچے سے تعارف. یہ ایک صاحب میرے سامنے بچہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہو سکتا ہو انہی بچہ ہو یا بھتیجا ہو یا بھانجا ہو, نواسا ہو, مجھے نہیں معلوم, لیکن جب اس کو پہچانوایا جائے گا تو یہ تو کہا جائے گا ان کا یہ بچہ ہے, یا یہ کہیں ہم اس بچے کے یہ باپ ہیں. کیا کہا جائے گا بتائیے؟ اگر میں نے کہہ دیا اس بچے کے یہ باپ ہے تو ناراض ہو جائیں گے. آپ کو اردو بھی نہیں آتی ہے, اتنی بھی تہذیب نہیں, بھائی بچے سے نہیں تعارف کرائیے, مجھ سے تعارف کرائیے. میں کہوں گا میں آپ سے کیسے کراؤں, وہاں بھی تو بیٹی سے کروایا جاتا ہے تعارف, کہ فاطمہ ہے ان کے باپ ہیں. ارے کہنا چاہیے تھا رسول ہے اور ان کی بیٹی ہیں. عجب نہیں ندا قدرت ہے, تو نادان ہے. اگر کہا جاتا اچھا رسول کی بیٹیاں کتنی ہیں, مسلمان فرماتے ہیں 4 عدد ہیں, سمجھ گئے. اگر
یہ کہتے کہ رسول ہیں اور ان کی بیٹی ہیں، تو پتہ نہیں کس بیٹی کو داخل کر دیا جاتا. لہذا لازم تھا کہ بی بی کو مرکز تعارف بنایا جائے، تاکہ جب کہا جائے کہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، تو پیغمبر کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. ان کے شوہر ہیں، علی کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. ان کے بیٹے ہیں، حسنین کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. صلوات پڑھی محمد. اب یہ الگ بات ہے، میں جملوں میں دیکھی کہہ رہا ہوں نا، یہ الگ بات ہے سمجھے، کہ کہتے 4 بیٹیاں ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں، مائک پہ کہہ رہے ہیں بھیا ہم بھی تسلیم کر لیں گے 4 بیٹیاں ہیں، ہم بھی مان لیں گے 4 بیٹیاں ہیں، لیکن اگر 4 بیٹیاں ہیں تو دوسرا داماد تو کوئی دکھاؤ بھائی. علی کے علاوہ کوئی دوسرا داماد دکھاؤ، اور حسنین کے علاوہ کوئی تیسرا نواسہ دکھاؤ. کوئی نہیں ملے گا. بس یہ تو ضمن میں آ گئی تھی بات، تو ہم اب کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے کہا تھا، کہنا چاہ رہے تھے وہ اب کہنے جا رہے ہیں. دیکھیے بی بی کو مرکز بنایا، بس بات ختم ہو رہی ہے. شہزادی دو عالم کو مرکز بنایا. کاہے کا مرکز بنایا؟ پہچنوانے کا. پیغمبر اسلام ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے باپ ہیں. غور کیجئے گا، خالق کائنات نے کہا پیغمبر کے بعد کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا، رسول کی بیٹی کو مرکز بنانا. اور شہزادی جب مرکز ہوں گی تو کون صحابی ہے کون صحابی نہیں ہے اس کے چکر میں نہ پڑنا. یہ دیکھنا کہ فاطمہ کس سے راضی ہے، جس سے راضی ہو اس کو رضی اللہ کہہ دینا، جس سے ناراض ہو اس کو لعنت اللہ بنا دینا. دو 4 بات ختم. سمجھ گئے؟ ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ہم نے بتایا اگر اس بات کا کوئی جواب ہو تو بتا دو. جس سے بی بی راضی ہوں گی وہ سب رضی اللہ ہیں، اور جس سے بی بی ناراض ہوں گی وہ سب لعنت اللہ ہیں. کیونکہ جو بی بی کو اذیت دے گا وہ رسول کو اذیت دے گا، اور جو رسول کو اذیت دے گا وہ خدا کو اذیت دے گا. اب ہم کیسے اللہ اور رسول کو اذیت دینے والے پر نہ بھیجے لعنت. عزاداروں آپ غور کر کے دیکھیے کہ کس طریقے سے اہل بیت کو پہچنوایا گیا. اہل بیت کے سلسلے میں کس طریقے سے. کیا مولا کے لیے نہیں فرمایا؟ غدیر کا خطبہ کیا ہے 4 گھنٹے کا؟ یہی تو فرمایا جو علی کو دوست رکھے خدایا تو اس کو دوست رکھنا. جس کے دل میں علی کا بغض ہو، دشمنی ہو، اس کو خدا دشمن رکھے. کیا امام حسن اور امام حسین کے لیے نہیں بیان کیا؟ عزاداران امام مظلوم، یہی تو وہ منزل ہے جس منزل کو بیان کرنا ہے کہ اگر سب رسول کی ذات کو مان لیتے تو پھر امام حسین کی شہادت اور واقع کربلا نہیں ہوتا. کیونکہ یزید نے خود بیٹھ کر کہا ہے کہ ہم نے بدر کا بدلہ لیا ہے. بدر میں جو لڑائی ہوئی تھی وہ کفر اور اسلام کی لڑائی تھی. آج جو لوگ یزید کی حمایت میں میدان میں اتر رہے ہیں وہ اپنے کفر کا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں یزید 61 ہجری میں کہہ چکا ہے کہ ہم بدر کا بدلہ لے رہے ہیں، یعنی ہم معاویہ اور ابو سفیان کی اس تحریک کا بدلہ لے رہے ہیں جو بدر میں لڑائی ہوئی تھی. تو اب ادھر آ جائیے، تو آج یہ کون سا معاملہ ہے عزاداروں؟ لیکن پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھا لیکن تزکیہ نہیں تھا. اگر ان کا تزکیہ ہو گیا ہوتا تو پھر کردار سے بھی الوہیت اور نبوت کا کلمہ پڑھ رہے ہوتے. پھر حسین کے اس رسول کے اس نواسے کہ جس سے کس قدر محبت کرتے تھے. عزاداران امام مظلوم، جب گستاخی کر رہا تھا یزید بیٹھا سر مبارک سے، تو بیٹھے ہوئے شخص نے کیا کہا؟ یزید
اس مقام پر میں نے رسول کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ عزاداران امام مظلوم، بہت سخت مرحلہ ہے۔ امام حسین مدینے سے نکلے بڑی آسانی سے، سن لیا آپ نے، نکل لیے۔ سچ بتاؤ، جس ماں سے اتنی محبت کرتے تھے اس ماں کی قبر سے کیسے جدا ہوئے ہوں گے، اس ماں کی قبر سے کیسے رخصت ہوئے ہوں گے، اس ماں کی قبر کو کیسے الوداع کہا ہوگا۔ عزادارو، تم برابر اس بات کو سنتے ہو نا کہ بی بی کربلا آ گئی تھیں۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بیٹے کی بے چینی کو اس انداز میں دیکھا کہ پھر ماں مدینے میں رک نہ سکی، حسین کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ عزاداران امام مظلوم، غریب ماں، کیا میری شہزادی، عزاداران امام مظلوم، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو تصور کرنا۔ جب 2 محرم کو قافلہ رکا کربلا میں آ کے، اور جناب زینب کا پہلا قدم زمین کربلا پر پہنچا، شہزادی کا دل بیٹھا۔ شہزادی نے مظلوم کربلا کو بلایا، کہا میرے بھائی کو بلا کے لاؤ۔ بھائی آئے، آنے کے بعد کہا زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا یہ زمین کون سی ہے؟ جب سے بیٹھی ہوں دل بیٹھا جا رہا ہے، بچوں نے دودھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا زمین یہ کربلا ہے۔ تو زینب نے کیا کہا تھا؟ جملہ یاد ہے؟ زینب نے کہا بھیا یہ تو نام کچھ سنا سنا سا لگ رہا ہے۔ کہا ہاں بہن یہ نام، کہا بھیا یہی تو وہ نام ہے جب اماں سنتی تھی تو رونے لگتی تھی۔ عزادارو، تمہیں نہیں تصور آیا، احساس نہیں ہوا؟ اس کا مطلب حیات فاطمہ شہزادی اپنی زندگی میں کربلا کے مصائب کے اوپر کیسے ماتم کیا کرتی تھی، کیسے گریہ کیا کرتی تھی، کیسے یا حسین۔ ارے اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بی بی شہادت کے بعد نہیں روئی بلکہ ولادت کے بعد سے رونا شروع کر دیا۔ ہائے میرا حسین، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ جزاکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، امام حسین میدان کربلا میں پہنچے، کس انداز سے پہنچے، کس شان و شوکت کے ساتھ پہنچے، کس وقار و عظمت کے ساتھ پہنچے۔ عزاداران امام مظلوم، اب وہ وقت آ گیا کہ جب مظلوم کربلا بچے، ایک ایک جملہ میں بیان کر رہا ہوں، پوری روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ امام حسین آئے، آنے کے بعد علی اکبر کے خیمے میں دیکھا، خالی نظر آیا۔ قاسم کا خیمہ، امام حسن کا، اس خالی نظر آیا۔ بھائیوں کے خیموں کو دیکھا، خالی نظر آیا۔ مظلوم کربلا پر کیا گزری ہوگی جب سارے خیمے خالی، تب سید سجاد کے پاس آئے، سید سجاد کو بیدار کیا، کہا بیٹا سید سجاد تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہا بابا الحمدللہ۔ عزاداران امام مظلوم جملے سننا، کہا بابا الحمدللہ۔ اس کے بعد سید سجاد کہتے ہیں بابا یہ منافقوں سے جو گفتگو ہو رہی تھی یہ کس مرحلے تک پہنچی؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ بیٹا سید سجاد یہ زمین ہمارے خون سے سیراب ہو رہی ہے، ہمارے خون سے سیراب ہو رہی ہے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ کہا ویسے ہی ایک دفعہ جناب سید سجاد نے کہا بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ عزادارو تم تصور کرو، جب امام حسین نے یہ جملہ، جناب زینب فرماتی ہے کہ جیسے یہ جملہ کہا بھائی کی طرف دیکھا نہ گیا، میں نے منہ گھما لیا۔ آواز دی سید سجاد چچا تمہارے بازو کٹا کے سو گئے۔ کہا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا بھیا علی اکبر، کہا قاسم و محمد، کہا سید سجاد اتنا سمجھ لو کہ اب مردوں میں کوئی نہیں ہے، یا تم ہو یا میں ہوں۔ بس اسی وقت سید سجاد نے کہا پھپھی اماں ہماری عصا لا دیجئے۔ کہا سید سجاد تم کیا کرو گے؟ کہا پھپھی اماں عصا کا سہارا لے کر میدان میں جاؤں گا، بابا کے دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ امام حسین نے روکا، شہزادی نے منع کیا۔ مظلوم بیمار کلبرا کا کیا جملہ ہے؟ کہا پھپھی اماں سچ بتائیے میں کیوں باہر نہ جاؤں؟ میں کیسے مدد، میں اپنے باپ کی مدد کے لیے نہ جاؤں؟ جوان، کوئی بھی جوان اس بات کا اگر احساس کر لے کہ اس کا باپ نرغہ عادا میں گرا ہو، بس عزاداروں سید سجاد کو غش آ گیا، اور اس کے بعد سید سجاد
کہ کب غش سے فاقہ ہوا جب زمین کربلا ہل رہی تھی، فرات کا پانی اچھل رہا تھا، الا قتل الحسین و کربلا کی صدا بلند تھی، شہزادی آئیں، اے بیٹا سید سجاد دیکھو کون سی قیامت آ گئی۔ کہا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو پردہ ہٹا، نوک نیزہ پہ بابا کے سر کو دیکھا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ سید سجاد کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا۔ بس عزاداران معلوم، مجلس کو میں نے ختم کر دیا، مجلس کو میں نے مکمل کر دیا، لیکن ابھی مصائب نہیں، 2-4 جملے آپ سے بیان کروں گا۔ عزاداروں، آج ہمارے کیا 14 سفر ہے، لیکن عراق میں آج 15 ہے، یعنی 4 دن بیچ میں ہے، وہاں کروڑوں لوگ پرسہ دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ میں نفسیاتی 2-3 جملے کر رہا ہوں۔ ایک تو خاص آنکھوں میں آنسو ہے، خاص یہ دعا کرتے رہو، چونکہ ظالم دشمن ازا، دشمن اہل بیت، دشمن تشیع، ان کی نگاہوں میں 40 وہاں کروڑوں شیعوں کا جمع ہونا کھلتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو، دشمن ناکام ہو اور بہتر انداز سے 40 وہاں منعقد ہو، اور یقینی طور کے اوپر عزادارانہ امام مظلوم 2-3 جملے سنو آپ، بس مصائب ختم ہو رہے ہیں۔ عزاداروں سچ بتاؤ، تمہارے کے ہاں جب کچھ مہمان آ جاتے ہیں نا تو تم کتنا پریشان ہو جاتے ہو۔ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے نا، 4 مہمان آ گئے، جا فلاں جگہ سے سالن لے آؤ، روٹی لے آؤ، سمجھے؟ 2-4 میں تم پریشان ہو جاتے ہو، لیکن کبھی تم نے سوچا کربلا میں روز تمہاری باتیں ہوتی ہیں نا، سب کے رشتہ دار وہاں پہنچ رہے ہیں، ہر طرف سے جس کو دیکھی ماشاءاللہ سے، کہیں ایئرپورٹ سے ماتم کے ویڈیو آ رہے ہیں، کبھی جہاز میں بیٹھ کے ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، سب کربلا جا رہے ہیں، سب کربلا جا رہے ہیں۔ عزاداروں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، احساس کر کے رو لینا، تم 4 مہمانوں کا انتظام نہیں کرتے، لیکن کربلا میں کروڑوں پہنچ گئے، سب کے کھانے کا بھی انتظام ہے، سب کے پھل کا بھی انتظام ہے، سب کے جوس کا بھی انتظام ہے۔ میں کہوں گا یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ارے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا امام اپنے جد کے آنے والے زائرین کا انتظام۔ بس عزاداروں مجلس ختم ہو رہی ہے، 2 جملے احساس دلانے کے لیے، سب طرف سے زائرین جا رہے ہیں پرسہ دینے کے لیے امام زمانہ کو، شہزادی دو عالم کو۔ عزاداروں ہر طرف سے جس کو دیکھی جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ تم بتاؤ لکھنؤ سے کانپور، الہ آباد، دلی، گاؤں دیہات، سب طرف سے لوگ جا رہے ہیں، کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ 40 ہے، بس 40 ہے، کہا 40 ہے، جا رہے 40 کے لیے جا رہے ہیں، امام کا چیلم کرنے کے لیے۔ اب اتنا بتا دو کہ پوری دنیا پہنچ رہی ہے، کیا مدینے سے بی بی نہیں پہنچ رہی ہوں گی؟ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام، کیا یہ سب نہیں آ رہے ہوں گے؟ ارے کاظمین سے بھی امام آ گئے ہوں گے، سامرہ سے بھی آ گئے ہوں گے۔ عزاداروں ایک جملہ کہوں گا، رونے کے لیے کافی ہے، ہر امام، پیغمبر، امام حسن، سب لوگ آ گئے ہوں گے، سب لوگ کربلا میں موجود ہوں گے۔ اب تصور کرو کہ جب 40 ہوگا، سب معصومین بیٹھے ہوں گے۔ عزاداروں میں مصائب پڑھ رہا ہوں، اس خطا کار زبان سے مصیبت سن کے رو رہے، تو جب فاطمہ مصائب پڑھ رہی ہوگی، اے بابا میں کربلا میں موجود، ظالموں نے میرے بچے کو سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا، اے بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، کوہرام برپا ہوگا، یا حسین کی صدا ہے۔ اللہ ولعنت اللہ قوم الظالمین سے اعلم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم انی اسألک بحق محمد و انت المحمود، بحق علی و انت العلا، بحق فاطمہ فاطر السماوات والارض، بحق الحسن و انت المحسن، بحق الحسین خدیم الاحسان، و بحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین الاسلام۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، پروردگار عالم ہم کو سچا عزادار بنا دے، پروردگار عالم ہمارے قلوب میں مودت آل محمد کو روشن کر دے، پروردگار عالم ہمارے کردار میں تعلیم آل محمد کی جھلک نظر آنے کے، پروردگار عالم
جو مومنین مومنات اربعین گئے ہیں بہتر سے بہتر انداز میں وہاں اربعین منعقد ہو اور کسی بھی شخص کی نکسیر بھی نہ پھوٹے، سب ساتھ خیریت کے جائیں اور اربعین کے بعد واپس آئیں۔ پروردگار جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو مومن ہیں جو زیارت کے متمنی ہیں جلد سے ان کی تمنا پوری کر دے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا